والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فكما أخذنا في الدروس الماضية عن تعريف التخريج لغة واصطلاحا والعلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، وكذلك أخذنا الفرق بين التخريج والعزوي، وكذلك أخذنا أهمية التخريج وفوائده. والآن سنأخذ اليوم الدرس الجديد وهو يتعلق بنشأة علم التخریج وتطوره کہ علم تخریج کا نشو و نما کیسے ہوا، علم تخریج کیسے پروان چڑھی، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں ان علم التخریج على هذا النسق الذي نراه اليوم لم يكن ولید الصرف ولا جدید الفکر، کہ جو آج تخریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزو کرنا، نسبت کرنا، روات پر سند پر کلام کرنا، متن پر کلام کرنا، اس کے بعد اس حدیث پر لاسٹ پہ جا کر کے حکم لگانا، یہ اچانک کی پیداوار نہیں ہے، یعنی یہ کوئی چیز اچانک نہیں ہو گئی ہے، بلکہ دھیرے دھیرے ممارسہ کرنے کے بعد، یعنی شروع میں جو تخریج تھی وہ صرف عزو کو تخریج کہتے تھے، اس کے بعد تخریج کے اندر کچھ اور وسعت پیدا ہوئی، پھر ایراد المحدث الاحادیث فی کتاب، یعنی محدث سے اپنی کتاب کے اندر احادیث کو ذکر کرتا ہے، اس کو لوگوں نے تخریج کہا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور وسعت پیدا ہوئی، کلام پر روات پر کلام کرنے کو تخریج کہا جانے لگا۔ اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو جب اکٹھا ہم نے کیا تو ہمارے سامنے ایک تخریج کی مکمل صورت، مکمل شکل سامنے آئی، جو کہ آج ہمارے سامنے ہے۔ کہتے ہیں بل کان ناشئا عن حاجت بدأت فی افق التدویر للسنہ، بلکہ یہ تخریج حاجت کی وجہ سے، یہ اس کی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے یہ اس علم کا وجود ہوا، فی افق تدویر للسنہ، سنت کی تدوین کے وقت، والاستشہاد بها والتصنیف فیہا، اور احادیث و استشہاد پکڑنا اور اس کے اندر احادیث کے تعلق سے کتابوں کو لکھنا، تصنیف کرنا، ان کی وجہ سے کیا ہوا، علم تخریج پیدا ہوئی یا علم تخریج کی ضرورت پڑی، تو لوگوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں وتختلف هذه الحاجة باختلاف الوقت الذي تصنف فيه علوم السنة وتدون، اور جو علم تخریج جو ہے یہ وقت کے اعتبار سے کیا رہا، جیسا کہ آپ لوگوں کو شروع میں بھی بتلایا کہ تخریج یہ کیا وقت کے اعتبار سے دھیرے دھیرے بدلتا رہا۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ تخریج کی سب سے پہلے بنیاد کس نے رکھی، یہ تخریج کی شروعات سب سے پہلے کس نے کی۔ تو وَلَعَلَّ أَوَّلُ مَنْ يُمْكِنْ أَن نُنْسِبَ إِلَيْهِ نَشْأَةَ هَذَا الْعِلْمِ، کہ سب سے پہلے جس کی طرف ہم ممکن ہے کہ منسوب کریں کہ انہوں نے یہ علم تخریج کے بانی ہیں، یا انہوں نے علم تخریج کے اینٹ کو رکھا، بنیاد کو رکھا، تو وہ کون ہے؟ امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ ہے۔ وہ کون سا ہے تخریج ان کا، کیسے انہوں نے تخریج کی بنیاد رکھی؟ وہ اپنی کتاب جامع ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے جامع ترمذی، اس کتاب کے اندر جب وہ باب سے تعلق جو حدیث رہتی ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد، ہر باب کے لاسٹ میں حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وفی الباب حیث یقول عقب الاحادیث التي یوردها وفی الباب عن فلان وعن فلان، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ جب جامع ترمذی کی تصنیف کی، اور تصنیف کرنے کے بعد وہ ہر حدیث کے بعد ہر باب کے لاسٹ میں جو حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لاسٹ میں باب کے اندر ہی کہتے ہیں وفی الباب عن فلان و فلان، اس باب میں فلاں فلاں صحابی سے فلاں فلاں صحابی سے حدیث مروی ہے۔ تو علماء نے کیا کیا، علماء نے ان کے اس عمل کو کیا کہا، تخریج شمار کیا۔ علماء نے کیا کیا، علماء نے امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو یہ عمل تھا کہ ہر باب کے لاسٹ میں حدیث کو ذکر کرنے کے بعد جو کہتے تھے کہ اس باب کے اندر فلاں فلاں صحابی سے فلاں فلاں صحابی سے فلاں فلاں صحابی سے اور حدیثیں ہیں، تو
علماء نے کہا یہ تخریج کی پہلی سیڑھی ہے، اس کو ہم تخریج کیا مانیں گے؟ بنیاد مانیں گے، اور اس دور کے اعتبار سے اس کو کیا شمار کیا؟ تخریج شمار کیا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلی سیڑھی نہیں ہے تخریج کی، بلکہ اس سے پہلے دور آتا ہے صحابہ کرام کا۔ اس سے پہلے دور آتا ہے کیا؟ کس کا دور آتا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ کیونکہ تخریج کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ تخریج کے اندر جیسا کہ ہم نے تاریخ کے اندر پڑھا، تخریج کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے العزو، یعنی نسبت کرنا۔ کیا کرنا؟ نسبت کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو قول تھا، صحابہ کرام کا جو عمل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو احادیث سنی، اس کی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حينما يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقول؟ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من الصحابة. ماذا فعلوا هؤلاء الصحابة؟ أي سمعوا الأحاديث، فلما أرادوا أن يذكروا أو أن يحدثوا فماذا قالوا هؤلاء؟ قالوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر جو صحابہ کرام نسبت کرتے تھے، احادیث کی نسبت کرنا، یہ سب سے پہلے تخریج کی کیا ہے؟ سیڑھی ہے، کیونکہ تخریج کے اندر العزو پایا جاتا ہے، نسبت پایا جاتا ہے، اور اس کام کو صحابہ کرام کرتے رہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث کی نسبت کرتے رہے۔ تو تخریج کی جو سب سے پہلے سیڑھی ہے، یا سب سے پہلے لبنہ جو ہے، جو اینٹ ہے، وہ کس نے رکھا؟ صحابہ کرام نے رکھا۔ کیسے رکھا؟ اپنے قول کے ذریعے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای انہم ینسبون الاحادیث او یعزون الاحادیث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بات ان دونوں اقوال، دونوں قول کے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ جو تخریج کی پہلی سیڑھی ہے وہ کون سی ہے؟ او المظہر الاول للتخریج ہوا اقوال الصحابہ انہم ینسبون او یعزون الاحادیث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد المظہر الثانی للتخریج ہوا ماذا؟ قول امام ترمذی رحمہ اللہ، کہ جو تخریج کی دوسری مظہر ہے، یا جو دوسری سیڑھی ہے، جو دوسری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ جو تخریج کا وہ کون سا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کا قول اپنی جامع ترمذی کے اندر باب کے اندر احادیث کو ذکر کرنے کے بعد لاسٹ میں یہ کہنا، وفی الباب عن فلان وعن فلان۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں الی مظہر الثالث للتخریج۔ تخریج کا جو تیسرا مظہر ہے وہ کیا ہے؟ کتب المستخرجات ہے، کتب المستخرجات ہے، یعنی کہ مستخرجات سب سے پہلے جانتے ہیں مستخرجات کہتے کسے ہیں، یعنی مستخرج کہتے کسے ہیں؟ مستخرج کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ سمجھیے، صحیح بخاری حدیث کی کوئی کتاب تصنیف کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اب بعد میں صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، اب بعد میں آنے والا کوئی امام ہو یا کوئی راوی ہو، کوئی بھی ہو یا کوئی محدث ہو، وہ کیا کرے؟ صحیح بخاری کی حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اپنی سند سے ذکر کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس حدیث کو لے اور اس حدیث کو امام بخاری کے طریق سے نہ روایت کرے، وہاں وہ امام بخاری کے تلمیذ سے نہ لے کر کے بلکہ کسی دوسرے طریقے سے آئے اور امام بخاری کے شیوخ سے روایت کرے۔ کیا کرے؟ شیوخ سے روایت کرے۔ تو جو مستخرجات تھے ان کے جو اصل پرپس تھے، اصل جو ہدف تھا وہ تھا طلب علو الاسناد، کہ اگر وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے طریق سے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر ایک یا دو راوی زیادہ ہو جائیں گے، جس سے سند کیا ہو جائے گی؟ نازل ہو جائے گی۔ لیکن وہ امام بخاری کے طریق سے
से ना आकर के वही सही बुखारी ही की हदीस है, लेकिन वो दूसरे तरीके से आकर के डायरेक्ट कहाँ मिलते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के शुयूख से मिलते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जिससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रवायत करते हैं तो क्या है, 2-3 लोग हज़फ हो गए, कम हो गए, तो गोया की सनद क्या हो गई, आली हो गई। तो जो उलमा ने सहीहैन के ऊपर, चाहे अबू नुआइम अल-अस्बहानी की मुस्तखरज हो, चाहे बरकानी की मुस्तखरज हो, या कोई और किताब हो जो मुस्तखरजात हुई है, जो सहीहैन पर या सहीहैन के अलावा सुनन नबी दाऊद, जामे तिरमिज़ी पर जो मुस्तखरजात हुए हैं, इन पर जो अमल हुआ है, उलमा ने इस अमल को यानी कि हदीसें लिख दी गई हैं, लेकिन उन मुसन्निफ़ीन के उन किताबों के मुसन्निफ़ के ज़रिए के तरीक़ से अगर उस हदीस को कोई रिवायत करता है तो सनद नाज़िल होगा, लेकिन उस मुसन्निफ़ के तरीक़ को ना लेकर के बल्कि दूसरे तरीक़े से मुसन्निफ़ के शेख पे आके डायरेक्ट मिलता है, या उनके शेख के शेख से आके मिलता है, वहाँ से रिवायत करता है, तो बीच में 1-2 वास्ता कम हो जाता है, जिससे सनद नाज़िल आली हो जाती है। तो इस अमल को जो मुस्तखरज का अमल हुआ है, उलमा ने क्या कहा, इसको हुआ अल-मज़हरुस्सालिस लित्तख़रीज। ये क्या है, तख़रीज का तीसरा मज़हर है। उसके बाद अल-मज़हरुर्राबि लित्तख़रीज, अल-मज़हरुर्राबि लित्तख़रीज, जो तख़रीज जिसको उलमा ने तख़रीज में शुमार, जिसको उलमा ने तख़रीज कहा है या उसको भी तख़रीज से शुमार किया है, उसको भी तख़रीज के कैटेगरी में रखा है, वो क्या है, जमो अहादीस सहाबिय्यिन वाहिदिन फ़ी किताबिन वाहिद, जिसको हम आप लोग क्या कहते हैं, मुस्नद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुस्नद कहते हैं। यानी किसी सहाबी या किसी ताबई के तमाम अहादीस को एक किताब में जमा करना। क्या करना, एक किताब में जमा करना, एक जगह इकट्ठा करना, उलमा ने इसको क्या शुमार किया है, तख़रीज कहा है। कहते हैं कमा इहतम्म गैरु वाहिदिन मिनल उलमाई बिजमे अहादीस सहाबिय्यिन औ ताबिय्यिन, कि बहुत सारे उलमा ने यह काम किया, यह अमल किया है कि किसी एक सहाबी या एक ताबई के तमाम अहादीस को एक किताब के अंदर जिक्र किया है, एक जगह इकट्ठा किया है। कहते वसुम्मिया अमलुहुम हादा तख़रीजन, उनके इस अमल को क्या नाम दिया गया है, उनके इस अमल को नाम दिया गया है किस चीज़ का, तख़रीज का। यानी उलमा ने इसको भी तख़रीज उस दौर के एतबार से, जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया कि तख़रीज जो है ये हर दौर के अंदर अलग अलग शक्ल इख्तियार करता रहा। कभी किसी और चीज़ को तख़रीज कहा जाने लगा, कहा गया, कभी किसी और को तख़रीज कहा गया। तो यही सारी शक्लें हैं जो मतलब शुरुआत के अंदर तख़रीज किस किस को कहा गया। यानी सहाबे कराम का अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अक़वाल की निस्बत करना, ये भी एक तख़रीज है। उसके बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह का अमल अपनी हदीस के अंदर, जामे तिरमिज़ी के अंदर बाब की हदीस के अंदर लास्ट में कहना व फिल बाबी अन फलान व फलान, इसको भी शुमार किया तख़रीज का। उसके बाद जो अइम्मा का अमल था, मुस्तखरजात का अमल था, इसको भी उलमा ने तख़रीज शुमार किया है। उसके बाद जमो अहादीस सहाबिय्यिन वाहिदिन अला हिद्दिन, कि एक सहाबी के हदीस को औ ताबिय्यिन या किसी एक ताबई के तमाम अहादीस को अलाहिदा तौर पर एक जगह इकट्ठा करने के अमल को क्या कहा गया है, उलमा ने इसको भी तख़रीज शुमार किया है, उलमा ने इसको भी तख़रीज कहा है। जिस तरीके से मुस्नद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तख़रीजो अबी उमय्या अत-तरसुसी की अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम अहादीस को, जो कि सहाबी है, इनकी हदीस को हम क्या कहेंगे, मुस्नद कहेंगे। लेकिन उलमा ने इसको क्या किया है, इसको क्या शुमार किया है, तख़रीज शुमार किया है। ये अमल किसने किया है, अबू उमय्या तरसुसी की इमाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम अहादीसों को एक जगह इकट्ठा किया है, और इसको कहते हैं मुस्नद अब्दुल्लाह बिन उमर तख़रीज अबू उमय्या तरसुसी की। इसको हम तख़रीज कहेंगे। ये अमल किसने किया है, अबू उमय्या तरसुसी ने किया है, जिससे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम अहादीस को एक जगह
इकट्ठा कर दिया है। उसके बाद मुस्नद उमर बिन अब्दुल अजीज़, और इसी तरीके से उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह की उनकी वफ़ात 101 हिजरी के अंदर हुई, जो कि 2 साल तकरीबन बनी उमैया के दौरे के वक्त में खलीफा रहे। इमाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह की तमाम अहादीसों को जो उनके तरीक़ से मरवी हैं, जो ताबई हैं, उनके तमाम अहादीस को क्या किया गया है, एक जगह इकट्ठा किया गया है। इस अमल को क्या उलमा ने कहा है, इस अमल को उलमा ने तखरीज की कहा है, और इसको करने वाले कौन है, इब्ने अल-बागंदी है। यानी मुस्नद उमर बिन अब्दुल अजीज़ तखरीज इब्ने अल-बागंदी। तो ये थी तखरीज का चौथा मदहर, और आज का दर्स बस इतना ही। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।